اللہ 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 پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ کہیں گے میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اس میں تھوڑا وہ سیٹی ہے بھائی، اس کی ذرا آواز ٹھیک کریں. اس کی تھوڑا آواز ٹھیک کریں، اس میں گونج ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہادی، رہبر، رہنما بنا کر بھیجا، اور انسان بے شمار مسائل میں گھرا رہتا ہے اس زندگی میں، اور موت کے بعد کے مسائل ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے. اگر وہ پیش آ گئے تو ان دونوں جہانوں میں کس طرح زندگی گزرے کہ یہاں بھی سوکھے سوکھے پار لگ جائیں اور آگے اللہ بھی راضی ہو جائے. یہ بہت بڑا ہمارا ٹارگٹ ہے. ہمارا سارا ٹریک ہی غلط ہو گیا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کوئی پاؤنڈ بنانے کے چکر میں، کوئی ڈالر بنانے کے چکر میں، کوئی پیپر بنانے کے چکر میں، کوئی پاسپورٹ بنانے کے چکر میں. صرف یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے کہ آج دا دن ٹپ جاوے اے بنا لو اے بنا لو، وہ کرتے کرتے ایک دم شام ہو جاتی ہے اور واپس جانے کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں اور موت اٹھا کے مٹی میں مٹی کر دیتی. آپ اس پر غور فرمائیں کہ بڑے سے بڑے عدد کو جب زیرو سے ضرب دی جاتی ہے تو زیرو ہو جاتا ہے. اب 100 ضرب زیرو کریں تو بھی زیرو ہے، اور 1 ٹریلین ضرب زیرو کریں تو زیرو ہے، 1 بلین ضرب زیرو کریں زیرو ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، ساری زندگی کی عزت، دولت، شہرت جب موت سے ضرب کھائے گی نا تو یہ مرنے والا زیرو ہو جائے گا. یہ ڈیڈ باڈی کہلائے گا. یہ مولانا طارق جمیل نہیں کہلائے گا، یہ ڈاکٹر طارق جمیل نہیں کہلائے گا، یہ صدر طارق جمیل نہیں کہلائے گا. جو بھی اس کے ساتھ لگا دو، جو ہی سانس نکلے گا تو یہ زیرو ہے، ڈیڈ باڈی ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے باپ کے گھر گئی نہ پیکے تو تمہیں 3 طلاق. اس نے اپنا گھر بچایا، جانا چھوڑ دیا. باپ مر گیا تو اس کو خیال آیا کہ گھر جاندہ تا جاوے باپ نو تا جاوے کھا. وہ نہیں رکی، چلی گئی. تو عام لوگوں نے کہا طلاق ہو گئی، یا باپ کے گھر چلی گئی. تو علماء سے مسئلہ پوچھا گیا تو علماء نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی، چونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں بیٹوں کا ہے. اس کا بھی ہے، اس کا بھی حصہ ہے. ابھی اس کی میت اس کے بیڈ روم سے نہیں نکلی اور وراثت شفٹ ہو گئی. یہ میری آپ کی دوڑ کا نتیجہ. کتنے ہم بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح
خاص طور پر بہت سفر کیا ہے یورپ میں، امریکہ میں، تو آپ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ دن نکلا کب اور ڈوبا کب، موسم کب بدلے، رت کب بدلی، بس ایک پہیے کی طرح گھومے جا رہی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ. اسی میں ایک جھٹکا لگتا ہے اور آدمی زیرو ہو کر مٹی میں مٹی ہو کے ایسا چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی قبرستان جانے کے لیے کچھ نہ کچھ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ اولادیں چلی جاتی ہیں. یہاں تو جس کو مٹی میں ڈال دیا پھر کہیں جاونا ہے، پیچھے چیتا ہی نہیں رہ جاتا پیو نو سٹیا کتھے آئی تھے، اماں جی کتھے ستے پہ، وہ کسی کو یاد ہی رہتا. بہت دھوکے کا گھر ہے، بڑا ہی بے اعتبارہ گھر ہے. جب بنانے والا کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے تو میں اس کو حقیقت کیسے ثابت کروں؟ کہتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب دھوکہ ہے. جو کچھ دیکھ رہے ہو تمہاری نظر کا فریب ہے. تو ہم اس تھوڑے علم کے ساتھ نہ یہ دنیا ٹھیک کر سکتے ہیں، اگلی تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اگر آخرت کو عقل سے سوچنا چاہیں تو عقل کا جواب قرآن نے دیا ہے. یار یہ ہٹا لو یہاں سے، اس کو اٹھا لو. تمہارا سپیکر ہی ٹھیک نہیں چنگا تو بھائی بلایا میں نے. یہ تو کل چنگا تو ساڑھے پاکستان دا ہوندا یار، تسی کہڑے اس کی گونج ہی نہیں ختم ہو رہی آپ سے. تو قرآن عقل کا جواب سناتا ہے کہ اگر صرف عقل سے موت کے بعد اس کو سوچا جائے تو ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ عقل یہ کہتی ہے کہ مٹی ہونے کے بعد کون اٹھ کے آتا ہے. اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ. انسانی عقل تو یہی کہے گی کہ کیسے ہوگا، مٹی کروڑوں اربوں انسان مٹی میں مٹی ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے. بلکہ وہ ابی بن خلف ایک ہڈی لے کر آیا پرانی سی، اور اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو ایسے مسلا تو وہ بالکل چورا ہو گئی. تو پھونک ماری وہ ہوا میں اڑ گئی. تو کہنے لگا اتزعم ان ربک یحیی هذه وهی رمیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا جو یوں ہوا میں اڑ گئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اسے بھی کرے گا تجھے بھی کرے گا، تم دونوں کو زندہ کرے گا اور تجھے آگ میں ڈالے گا. اور جبریل اس وقت سورہ یاسین کا آخری حصہ لے کر آئے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس انسان کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا تھا مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور اپنی اوقات بھول گیا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم. کہتا ہے یہ اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے اس وقت بنایا تھا جب یہ کچھ نہ تھا. ایک ہوتا ہے خالق اور ایک ہوتا ہے صانع. صانع وہ ہوتا ہے جو چیز سے چیز بنائے، لوہے سے راڈ بنا دیا، دھاگے سے کپڑا بنا دیا. اور خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر چیز کے چیز بنائے، کچھ بھی نہیں اور سب کچھ بنا دیا، بغیر مٹی کے مٹی، بغیر انسان کے انسان. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیو ایک بڑی خوبصورت زندگی لائے. یہ بڑا عجیب لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا، اسی لفظ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب نبی تم لوگوں کے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے ہیں. کامل نہیں کہا، کامل زندگی لائے ہیں، حالانکہ آپ پر تو آ کے کمال ہو رہا ہے. اختم بکتابہم الکتب، کتاب کو کمال مل گیا. وبدینہم الادیان، دین کو کمال مل گیا. وبشریعتہم الشرائع، شریعت کو کمال مل گیا.
رسول اللہ و خاتم النبیین، نبوت کو کمال مل گیا، کمال کے لفظ سے ہٹ کر حسن کا لفظ استعمال کیا۔ کمال کا لفظ ہیوی پڑتا ہے دماغوں پر، یار ساڈے چکے کامل ہونا ہے، اسی کتنے کامل ہو سکنے ہیں، ٹھیک بھائی یہ ہمارے بس کا نہیں یار کامل ہونا، یہ تو خاص خاص لوگوں کے بس کی بات ہے کامل ہونا۔ تو میرے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ حسنۃ، خوبصورت۔ خوبصورت کا لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ خوبصورتی کی طرف بچے سے لے کر بوڑھا سب اپنے آپ کھنچتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو مسکرا کے دیکھو وہ بھی مسکرانا شروع کر دے گا، اس کو آپ ایسے کڑوی نظر سے دیکھو تو رونا شروع کر دے گا۔ خوبصورتی بدصورتی کا اتنی چھوٹی عمر میں احساس بیدار ہو جاتا ہے، اور یہ بلا دلیل ہے۔ حسن کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ آواز میں ہو، صورت میں ہو، بول میں ہو، تقریر میں ہو، تحریر میں ہو، کسی منظر میں ہو، کسی بلڈنگ میں ہو، کسی شکل میں ہو، تاج محل میں ہو، 14ویں کے چاند میں ہو۔ حسن کو دلیل نہیں چاہیے، اپنا لوہا منواتا۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کوئی کہے جناب میں 10 سو سونا ہے کہ کوڑا ہے، تم تھوڑا سرما پاؤ نال 2 لتر مارو، کہ تو 14ویں کے چاند کے بارے میں پوچھتا ہے کہ خوبصورت ہے کہ بدصورت۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی دلیلیں مانگے کہ جو دلیل دو یہ خوبصورت ہے، ان کان نہ پا کے 2-4 سوٹے مارو۔ بے وقوف شاہ جہان نے 30 کروڑ سونے کے سکے لگا دیے۔ تو حسن اپنی طاقت بغیر دلیل کے منواتا ہے، دلیل نہیں دینی پڑتی۔ مطلب آج میں آیا یہ آپ کا جو گلاسگو سے یہاں تک، تو راستہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ واہ واہ کیا دلیل ہے کہ یہ سارا بڑا خوبصورت ہے، بڑی گرینری ہے اور بڑے حسین نظارے ہیں، اپنے آپ دل دماغ قائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نا آپ سے یوں کہا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے خوبصورتی کی کشش رکھی، تو تم بھی کیسے دیوانے ہو، چیزوں کو خوبصورت بنا رہے ہو، زندگی کو بھی تو خوبصورت بناؤ۔ چیزیں خوبصورت یہ ایک الگ سبجیکٹ، زندگی خوبصورت یہ ایک الگ سبجیکٹ، لائف اٹ سیلف خوبصورت ہو، یہ روز رائز سے نہیں ہوگی، یہ بڑے کاروبار سے نہیں ہوگی، یہ 50 لاکھ کی گھڑی باندھنے سے نہیں ہوگی، یہ 70-80 لاکھ کا موبائل خریدنے سے نہیں ہوگی، یہ 10 کروڑ کے گھر میں نہیں ہوگی، یہ تو لوہے کی چیزیں ہیں، سزوکی بھی لویا، رولز رائس بھی لویا، یہ گھڑی بھی 300 ریال دی گھڑی ہے، تو یہاں آپ 30 لاکھ ریال کی گھڑی باندھ لو، لو ہے تو یہاں کوئی سونا لگا دے گا، کوئی ادھر ہیرے لگا دے گا، لیکن کیا اس سے میری زندگی میں کوئی خوبصورتی آئی؟ چونکہ زندگی کا حسن ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم نے ساری خوبصورتی کو پیسوں سے جوڑا ہے، چیزوں سے جوڑا ہے، اور پھر یہ برانڈڈ چیزیں، برانڈڈ پتہ نہیں جوتیاں تھے، برانڈڈ گھڑیاں، یعنی انسان اتنا گر گیا ہے کہ اپنی حیثیت کو بنانے کے لیے کسی برانڈڈ جوتے کا محتاج ہے، کہیں گھڑی کا محتاج ہے، کہیں گاڑی کا محتاج ہے، کہیں وہ کپڑے کا محتاج ہے، کہیں بیگ کا محتاج ہے، کہیں پرس کا محتاج ہے۔ کتنے چھوٹے ہو گئے ہمارے قد کہ ہم اپنی حیثیت بنانے کے لیے ان چیزوں کے محتاج ہو گئے۔ اچھا اگر یہ چیزیں میری زندگی سے نکل جائیں تو کیا پھر بھی لوگ مجھے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ مجھے مال کے اوپر بیٹھا دیکھ رہے تھے؟ نہیں، ان کی نظر بدل جائے گی، ایک دم بدل جائے گی۔ تو زندگی کیسے خوبصورت ہو، یہ میرے اللہ نے ہمیں راز بتایا کہ میرے نبی لائے ہیں وہ خوبصورت زندگی۔ اس زندگی کا تعلق نہ فقر سے ہے، یعنی نہ غربت سے ہے، نہ پیسے سے، اس کا تعلق میرے حبیب کی غلامی سے ہے۔ اب وہ زندگی اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں حسن آئے گا، زندگی میں، چاہے وہ افریقہ میں رہیں اور چاہے آپ اس خوبصورت شہر میں رہیں۔ زندگی کی خوبصورتی کو آپ پیسے سے نہیں بنا سکتے، اچھے گھر سے نہیں بنا سکتے، اچھی چیزوں سے نہیں بنا سکتے، اعلیٰ گھڑیوں سے نہیں بنا سکتے، بہت بڑے کاروبار سے نہیں بنا سکتے۔
وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایک اللہ نے ان کو ساری کائنات میں سب سے حسین بنایا، پھر ان کو زندگی سب سے حسین عطا فرمائی، پھر ہمیں کہا فی رسول اللہ اسوۃ لقد، کہ اس کے علاوہ اور کہیں ہے ہی نہیں، بھاگو بھاگو بھاگو، صرف یہیں آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کا مزہ کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں۔ آج جتنا یہی ظفر ہی راستے میں کہہ رہا تھا، کاروبار نری ٹینشن ہے، نری ٹینشن، لوگ کو نظر آتا ہے بڑا گھر بڑی گاڑی، لیکن دماغ کے سارے پرزے سوتے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہاتھ سے کھاتے ہیں، ایک ہاتھ سے موبائل سنتے ہیں۔ اس کاروبار دا کی فائدہ جو دونوں روٹی بھی نہ کھاون دے، ٹائلٹ میں بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھی سودے اٹھا رہے ہوتے ہیں، سودے کر رہے ہوتے ہیں، جڑا کام کرنا جاندے وہ بھول جاندے، اگلے کام میں شروع ہو جاندے۔ تو یہ کوئی لائف کوالٹی، اس کو لائف کہتے ہیں۔ کتنی تھکی ہوئی لائف ہے یہ، کتنی تھکی ہوئی زندگی ہے کہ نہ آپ کو کھانا اچھی طرح نصیب، نہ بچوں سے بات کرنا نصیب، نہ بیوی کے ساتھ خوش ہو کے بیٹھنا نصیب ہے، ٹوائلٹ میں بھی آسانی سے جانا نصیب نہیں ہے، تو اس کو لائف تو نہیں کہتے۔ کیا صرف کاروبار چلانا ہی؟ کاروبار آپ کے لیے ہے یا آپ کاروبار کے لیے؟ یہ تو پہلے فیصلہ کرو۔ اس وقت ہم کاروبار کے لیے بن گئے ہیں، کاروبار ہمارے لیے تھے لیکن ہم ان کے ہو گئے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف یہی تو کوئی زندگی نہیں ہے کہ بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے حسین بنایا، سب سے عالی خاندان بنایا، اور سب سے خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، یہ اور کہیں نہیں ملے گی، صرف اس در سے ملے گی۔ وہ سارے عالم کے لیے ہیں، صرف ایمان والوں کے، سارے عالم کے لیے ہیں۔ آپ کر لو، میں کر لوں، اور ہماری عورتیں کر لیں، سب کے لیے میرا رب آسمانوں سے ایک حسین زندگی کے دروازے کھول دے گا۔ اس میں خزانی ہوگی باہری، چاہے وہ نیزوں پہ اس کا سر چڑھ جائے، کربلا کی طرح ساری نسل کٹ جائے، اور بھائی بیٹوں بھتیجوں سمیت سارے سر نیزوں پہ چڑھ جائے، لیکن خزاں نہیں دیکھیں گے، باہر ہی دیکھیں گے۔ اور چاہے وہ تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوں، عمر بن عبدالعزیز کی طرح، حضرت سلیمان کی طرح، وہ بہار دیکھیں گے، خزاں نہیں دیکھیں گے، چونکہ اس بہار اور خزاں کا تعلق باہر کے موسم سے نہیں، اندر کی فیلنگ سے ہے۔ اندر جب اندر ویران ہوتا ہے تو زندگی کو کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، جب اندر خوش ہوتا ہے تو کوئی چیز اس کو غمگین نہیں کر سکتی۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ جب دل تنہائیوں کا شکار ہوتا ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو اندر میں خوشی داخل ہو، اس کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام۔ خود آپ کو اللہ نے ایسا حسین بنایا، جب آپ جا رہے تھے ہجرت کر کے تو رابغ ایک جگہ ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، تو 4 مسافر تھے، تو ایک بڑھیا کا خیمہ ملا، اس سے پوچھا کہ بی بی کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل مریل، صرف چمڑا، ماس کوئی نہیں۔ آپ نے کہا یہ اس بکری کا میں کوئی دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی بیٹا دیکھ تو صحیح، اس کے اوپر تو ماس ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا مجھے اجازت دے دیں؟ کہا ہاں ہاں ضرور کرو۔ تو جو کوئی ایک عجیب سی بات ہو رہی تھی، تو اس نے آپ کی ہر ادا کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے، جسم پہ ماس کوئی نہیں اور تھنوں میں دودھ آ گیا، اور آپ نے پورا برتن بھر دیا، 50 بکریوں کا دودھ ایک بکری سے نکال دیا۔ پھر آپ نے تینوں ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقط،
یہ 3 ساتھی تھے، چوتھے آپ، آخر میں آپ نے پیا، پھر دوبارہ نکالا اور پھر اسی طرح برتن بھر دیا، یعنی 100 بکریوں کا دودھ ایک بکری سے نکال دیا۔ لہٰذا وہ آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ جب آپ چلے گئے تو پیچھے خامد آیا، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگا اس بکری سے ہے۔ کہا تیرا دماغ خراب، وہ پلے شے کوئی نہیں تو دودھ کتوں آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں کرامت تھی، باقی اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا تو ان عتیلی، اب بتاؤ تو صحیح کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ اب اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزل به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثاثة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أنذر الثلاثة يتكلم المثل اللؤلؤ المنظوم۔ آج تک بڑے بڑے علامہ ان لفظوں کو ترجمہ کرنے میں تھک رہے ہیں، ان لفظوں کا میں کتوں کرنا ہے میں دائیں چھوڑ رہا جائے طالب علم۔ انہوں نے کہا ارے ابو معبد میں تجھے کیا حلیہ بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا روشن چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن حسن تھا، لم تعبه ثجلة، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے، لم تجری به سعلة، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے، وسیم قسیم، یہ لفظ صرف اسی ہستی پر بولا جا سکتا ہے اور نہ پہلے بولا گیا، نہ آئندہ بولا جائے گا، نہ اس وقت۔ ایک ہوتا ہے حسین جو دیکھتے ہی اچھا لگے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے، چنگی شاید دل بھر گیا۔ ایک ہوتا ہے وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھتے جائیں دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے اور آنکھ بھرے نہیں، آنکھ بھرے نہیں، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ کہ وسیم تھے، جتنا دیکھتی دیکھنے کا اور شوق بڑھ جاتا تھا اور کشش بڑھتی تھی۔ قسیم، قسیم کسے کہیں؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے نوخن تک جس کی ہر شے حسین ہو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ کہا ایک تو وہ وسیم تھے کہ دیکھنے سے جینا بھرتا تھا، ایک وہ قسیم تھے جدھر سے دیکھتی جس ادا میں دیکھتی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ فی عینیہ تاج، کیا آنکھ، ایک حدیث اور جوڑ، بلکہ 2-4 حدیثیں جوڑ کر میرے نبی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، جتنی میں نے آپ کے حلیہ مبارک کو پڑھنے کی کوشش کی، 7 الفاظ کسی ایک حدیث میں نہیں، مختلف، ادعج، اشکل، احور، اہدب، اکحل، انجل، ابرج، 7 الفاظ ہیں۔ اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ بنائی کوئی نہیں، سوکھا ترجمہ کرا نا، کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی تھی۔ ادعج، موٹی آنکھ، اشکل، لمبی آنکھ، اہدب، یہ بال پلکیں بڑی لمبی، احور، سیاہ پتلی، سفید اس کا سراؤنڈنگ، اشکل، اس میں سرخ دھاری دار ایسے باریک دھاگے، انجل، چمکتی ہوئی، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگی ہوئی آنکھ۔ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے کبھی کبھی دیکھتے تھے تو پھر کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر ایک عمر، بس وہ آپ کو دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فی عینیہ تاج، آنکھیں کیا عجیب تھی، ازج اقرن، بھویں بڑی گول تھیں، خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ آواز میں ایک جادو تھا، داڑھی بڑی حسین تھی، گردن سراہی دار تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، دانت ایسے تھے جیسے کہ موتی چمک رہے ہوں،
اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں تو آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے اگر کوئی قریب دیوار ہوتی تو اس پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے 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 شوائیں نکلتی تھیں شوائیں، اور یہ 4 دانت ملے ہوئے نہیں تھے، ایسے تھوڑا سا فاصلہ تھا، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اور بالکل گولائی میں تھے، اشنب گولائی میں، مفلج یہاں تھوڑا فاصلہ، اور براق الثنایا، اور ایسے چمکتے تھے جیسے بجلی چمکتی، ایسے اس میں سے جب آپ خطاب فرماتے، بات فرماتے یا مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، گردن لمبی تھی، آواز میں کشش اور جادو تھا۔ قریش نے مشہور کر دیا تھا بھائی یہ جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا بس اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کے نزدیک نہ لگو، لوگوں کو کہنا شکر دو۔ طفیل بن عامر دوسی بڑے عرب سردار ہیں، ان کو بھی لوگوں نے یہ کہا جب وہ مکے آئے تو کہنے لگے میں نے ڈر کے نہ روئی ڈالی کانوں میں کہ نہ میں سنا نہ میرے تے جادو ہوئے۔ تب یہ طواف کر رہے ہیں، طواف میں آپ پہ نظر پڑی، آپ نفل پڑھ رہے تھے، میں نے ابھی تو آپ کا حلیہ بتایا کہ وہ دل اپنے آپ کھنچتا تھا، تو اس کی نظر پڑی تو کہتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ قریش نے کہا ہوا وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے میں نے کہا بڑے جادوگر ویکھن پر اے چہرہ جادوگر دا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکال کر کہا کہ میں عرب سردار ہوں، میں کہڑا کوئی بے وقوف انسان ہوں، میں اس کی سنتا ہوں، شاید کوئی اچھی بات مل جائے۔ تو کانوں سے روئی نکال کر آ کے بیٹھ گئے، آواز میں کشش بتا رہا ہوں نا۔ تو آپ نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگا طفیل کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ترجمہ کروں گا تو کوئی اس میں اوکھی گل بھی کوئی نہیں اور کوئی مشکل لفظ بھی کوئی نہیں، لیکن ردم، فصاحت، خوبصورتی، سننے والا عرب، سنانے والے میرے محبوب۔ وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان یہ دوبارہ کہو جو کہا ہے، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر۔ تو آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہاتھ بڑا، کلمہ پڑا، کیا کہتا ہے؟ فی صوتہ سحر، آواز کھینچتی تھی اور جاذبیت تھی، کشش تھی۔ ایک بہت بڑا عرب سردار ہے ولید بن مغیرہ، وہ آپ کے پاس آیا کہ تم سب بیٹھو میں جا کے سمجھاتا ہوں، سمجھانے آیا۔ اب وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ بھئی تو کی کم شروع کرتا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ چپ کر کے سنتے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لمبی چوڑی بات نہیں فرماتے تھے، یا چند جملے یا قرآن کی چند آیات۔ جب اپنی ساری تقریر ختم کر بیٹھا، کہنے لگا آپ نے فرمایا تو ابا الولید کچھ میں سنوں؟ کہنے لگے ہاں سناؤ۔ تو آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ اب ولید پہ کیا ہوا وہ آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہاں سے بیٹھ پہلے سن رہا ہے۔ جب آپ یہاں تک پہنچ، جس دن زمین آسمان کانپ اٹھیں گے، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجا، تمہارے پاس بھی رسول بھیجا۔ میں ترجمے میں آپ دیکھو گے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے ہلائے، لیکن اہل زبان ہے نا، زبان سمجھتے ہیں، عربی دان تھا۔ آج کل تو عرب عربی نہیں سمجھتے، ساڈا کڑا قصور۔ تو
جب اس نے یہ سنا تو وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے کا، اور یوں پیچھے ہٹا، یوں واپس نہیں موڑا، ایسے نہیں موڑا، ایسی دہشت کلام کی طاری ہوئی کہ پیٹھ نہیں پھیری، یوں پیچھے ہوتا ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ میرے نبی کی بہت میں اتنی طاقت تھی، پتھر ہل جاتے تھے۔ ایمان تو نصیب کا ہوتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دشمنی پر تھے، لیکن رات کو یہ سارے چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر چھپ کے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت فرض نماز تو تھی نہیں، شروع میں آپ نفل پڑھتے تھے، تو آپ اس آیت، اس سورت کو پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ اس آیت میں ان آیات اتنا ردم ہے، سارے قرآن میں ردم ہے، پر اس صورت میں بہت طاقتور ردم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہل رہے۔ ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا، ما اشعرہ، وائے وائے کمال ہے، بڑا بڑا شاعر ہے، ایسے ہلکے سے ما اشعرہ، اور آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے کہا بڑا بڑا شاعر ہے، این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر نہیں ہے، یہ رسول کریم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنٹ لگا، کہنے لگے اوئے ہوئے کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات سن لی۔ تو آپ نے اگلی آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تڑے پلے نہیں گل پہ رہی، نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ شاعر ہے۔ سب سے پہلا حضرت عمر کو جو لگا نا تیر، وہ یہاں لگا، پھر وہ بعد میں بہن کوئی پٹائی وغیرہ اسلام ہوا، لیکن سب سے پہلا تاثر یہاں پیدا ہوا۔ تو بھائیو، اللہ نے تو اپنے نبی کو زندگی جو خوبصورت دینی تھی تو اسی ذات کو بھی تو خوبصورت بنایا۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، مشک سے زیادہ۔ آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر دوپہر کا وقت، اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے یہاں نا کونی کے ساتھ بوتل لگائی ہوئی، آپ کی آنکھ کھل گیا، آپ نے کہا یہ کی کر رہی؟ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ گرمی کی وجہ سے جو بہہ رہا ہے اس کو اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے تو انہوں نے نا کھانا پیش کیا، اس کے بعد ایک ان کو تولیہ پیش کیا کہ ہاتھ صاف کر لو، انہیں ہاتھ صاف کیا، تو تولیے پہ جو کوئی سالن لگا، روٹی کے ذرے، تو انہوں نے سب کو سامنے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ او یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، کیسے صاف کر رہا ہوں؟ اللہ کہ نہیں، جل جائے گا سارا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو چمٹے سے باہر نکالا تو اس کا سارا وہ اوپر جو ذرات تھے وہ جل گئے تھے، اور بالکل اس کا ایک دھاگا نہیں جلا تھا، صاف شفاف باہر نکل آیا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے گھر آئے تھے اور کھانا کھایا تھا، میں نے یہ تولیہ پیش کیا تھا، اس سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس کو ویسے ہی رکھ لیا ہے، اس سے آگ اثر نہیں کرتی، آگ میں ڈال دو، جیسے ڈالتا ہوں ویسے باہر آ جاتا ہے۔ جب تولیے پر آگ اثر نہیں کرتی تو جس جسم میں میرے نبی کی زندگی ہوگی اس پہ آگ کیسے جائے گی؟ وہ جسم کتنا طاقتور ہو جائے گا جس میں میرے نبی کا طریقہ اتر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ظاہر اتنا خوبصورت بنایا کہ دل کھینچے کہ یہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے، یہ زندگی لائے ہیں، ان کی زندگی عالی شان ہے، کو دیکھ کے دل کھنچتا ہو تو آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک آپ کا ظاہر اتنا حسین و جمیل بنایا،
اتنا خوبصورت بنایا، اور ایک آپ کو خاندانی طور پہ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا عالیشان بنایا. کسی نبی پر درود پڑھنے کا حکم نہیں، ہمارے نبی پر درود پڑھنے کا حکم آیا، ان کی اولاد پر بھی پڑھنے کا حکم آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کسی نبی کی اولاد پہ درود کا امر نہیں آیا، آپ کی اولاد پہ درود کا امر آیا. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ کی اولاد کو جنت کی سرداری ملی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. کوئی خاندان ایسا نہیں. اب نے کہا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، سب پاکیزہ ہیں، سب پاکیزہ ہیں. اور جس باپ کے پشت میں آپ ہوتے تھے اس کا چہرے پر، ان کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا تھا، تو روشنی آتی تھی. حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینے میں قیام کیا ہوا تھا. بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت گزری جو پرانی کتابوں کی جاننے والی یہود میں سے تھی یا کیا، آپ کو دیکھ کر کہنے لگی ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات میرے ساتھ گزار لو. انہوں نے فرمایا میں تو عزت دار ہوں، سردار ہوں، میں گناہ تو نہیں کر سکتا. وہ چلی گئی. اگلے دن وہاں شادی کی بنو نجار میں سلمہ سے. 2-3 دن بعد بازار میں گزرے تو وہ عورت سامنے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اسے روک کر کہا تو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لو حلال. تو اس نے آپ کو یوں دیکھا اور کہنے لگی کیا سمجھتے ہو میں کوئی طوائف ہوں، آوارہ ہوں؟ میں بھی عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرے جی میں ہے کہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، اب میں بھی عزت والی ہوں. پھر یہ واقعہ آپ کے والد محترم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے دیکھ کر کہا عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، 100 اونٹ. تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے بھی نور نبوت کو پہچانا تھا. تو آدم سے لے کر عبداللہ یا عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نسب ہے، کسی سے کوئی فحاشی نہیں ہوئی کہ آپ کا نور منتقل ہو رہا ہے. اور نسب یوں چلتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اس سارے سلسلے میں پاکیزہ نسب ہے، پاکیزہ نسب ہے. ایک بہت بڑی ہستی کو وجود میں اللہ تعالیٰ لانے والے ہیں. یہ اپنی جیسے ذات میں خوبصورت، اپنی زندگی میں خوبصورت. بھائیو یہاں رہو یا پاکستان رہو یا انڈیا رہو افریقہ رہو، وہ زندگی سیکھو جس سے زندگی خوبصورت ہو. اللہ کی قسم یہ بڑے گھروں سے، بڑے کاروبار سے، بڑی گاڑیوں سے، بڑے پیسوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. زندگی کا حسن میرے نبی کے پاس. اور ایک خوبصورت چیز اللہ کے نبی کی زندگی میں سے آج ایک بتاتا ہوں. آپ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں بیٹھو کہ آپ کو پتہ نہیں نماز فرض کوئی نہیں ہے، یا شراب بیچنا حلال ہے یا حرام ہے. یہ آپ اندھے نہیں ہو، پاگل نہیں بیٹھے ہو، سب سمجھدار بیٹھے ہو. جو غلط کر رہا ہے اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اور روزانہ
تنہائی کے لمحات میں ضمیر اس کے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی سنتا نہیں ہے، سارے کیتی جاندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں کوئی آپ کو شریعت پڑھانے نہیں آیا ہوں، حلال حرام بتانے نہیں آیا ہوں۔ جو حلال کر رہا ہے اسے پتہ یہ حلال ہے، جو حرام کر رہا ہے اسے پتہ یہ حرام ہے، کیوں کر رہا ہے؟ غفلت۔ جب توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی، جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان، کہ میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان، یعنی بہت بڑی سنت، لیکن اس سے خاص طور پر میرے نبی نے کہا کہ یہ ذالک من سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا مجھے یاد ہے حدیث کا ذخیرہ، اس میں یہ لفظ اور کہیں نہیں آیا۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت، سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے۔ کسی کو عظیم نہیں فرمایا۔ یہ عظیم کا لفظ یہاں آ رہا ہے، ذالک من سنتی، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ ہر سنت کے بارے میں نہیں فرمایا، ویسے تو ہر سنت جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، لیکن محبت کی علامت ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہر مسلمان اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، لیول کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے، کچھ درمیانہ ہے۔ دیکھو، گناہ کر کے افسوس ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے افسوس ہو تو آپ ایمان والے ہو۔ ہوا میں اڑنے کا نام ایمان نہیں، پانی پہ مسلح بچھانے کا نام ایمان نہیں، مچھلی میں پانی تیر دیں، پرندے ہوا چھوڑ دیں، اس کا نام بڑا ہی نہیں ہے۔ وہ تھے نا ہمارے گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں، تو ان کو حکم ہوا تھا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ لاہور جاؤ، تو وہاں آ کے انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ ایک وہاں ہندو رہتا تھا، پنڈت ساحر، لاہور کے سب لوگ دودھ ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور جو نہیں لے جاتا تو اس کی بھینسوں کا دودھ بند ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بی بی دودھ لے جا رہی تھی، تو حضرت نے کہا کہ بی بی یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا میں وہ پنڈت کو دینے جا رہا ہوں۔ کہا آج مجھے دے دو۔ کہا بچہ تو درویش آدمی، تجھے دے دوں گی تو وہ میرے بھینسوں کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ کہا بی بی آج مجھے دے دو، میں فقیر بندہ ہوں، درویش بندہ ہوں، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو اس کو رحم آیا، اس نے دودھ ان کو دیا، انہوں نے راوی کے دریا میں بہا دیا۔ راوی کے کنارے لاہور ہوتا تھا، وہ سر پیٹ پہ یہ کیا بنا؟ نے کہا اللہ خیر کرے گا، خیر۔ وہ گئی تو دودھ پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ اس نے اس کو بتایا، اس کو بتایا، آہستہ 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 سارا دودھ ادھر آنا شروع ہو گیا۔ وہ دریا میں ڈال دیں اور ان کے دودھ زیادہ ہو جائیں۔ تو پنڈت کو چڑھ گئی، بن گئی تو میری ساری کمائی گئی۔ وہ اس کے پاس، ان کے پاس پہنچ گئی۔ کہا اب کوئی اپنی طاقت دکھا گا، میں درویش آدمی، میرے پاس کیا طاقت؟ کہا پھر میری دیکھ۔ انہوں نے کہا جب تو دکھا۔ اب اس نے کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، کبھی کچھ دکھایا، آخر میں وہ ہوا میں اڑ گیا۔ جب وہ ہوا میں اڑا تو انہوں نے کہا انہوں بلی تیار ہو جا، اور نہ جوتا اتار کے پیچھے پھینکا، تو ٹھا 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 جوتیاں کھا 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 کھا، کم بختہ ڈٹھا، نال کلمہ پڑھیا، نال توبہ کی۔ تو ہواؤں میں تو جادوگر بھی اڑ جاتے ہیں، ہواؤں میں اڑنا۔ پیر سائیں ہوا میں اڑ گئے، پیر سائیں نے مسلح دریا پہ بچھا دیا، دریا میں مچھلیاں بھی چل رہی ہیں، ہوا میں پرندے بھی اڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کا غلام بن کے چلنا سب سے بڑی ولایت، میرے نبی کی نوکری کر کے چلنا سب سے بڑی ولایت ہے۔ تو اگر آپ کو آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں، گناہ کر کے افسوس کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایمان کا وہ لیول موجود ہے جو اللہ چاہتا ہے۔
اب یہاں بات ہو رہی کہ محبت کا وہ درجہ جو جنت میں ایسے ملا دے، وہ درجہ، اس کی بات ہو رہی کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ تو کہا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال یا بنی وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اے میرے بیٹے انس، میری ایک سنت کو پکڑ لے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی کی، مسلمان نہیں کہا، کسی کی، لِأَحَدٍ، جو انسان ہے جس کو آدم کی نسل میں تم دیکھتے ہو، جسے کسی ماں نے جنم دیا ہے، کسی باپ کی پشت سے نکلا ہے، وہ پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے یا مسجد میں جھکا ہوا ہے، وہ شراب بیچ رہا ہے یا وہ شربت بیچ رہا ہے، کسی کی دل میں نفرت نہ پالنا، کسی کا بغض نہ پالنا۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، میرے بیٹے یہ کرتے رہنا، اوکھا کام بتا رہا ہوں، کرتے رہنا، یہ بہت میری عظیم الشان سنت ہے۔ اس کو عظیم الشان کہنے کی بے شمار وجوہات ہیں یقیناً، جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ جب نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو زندگی دم توڑ دیتی، انسانی زندگی ختم ہو جاتی، اور جب محبتیں پروان چڑھتی ہیں تو جنگلوں میں بھی زندگی کا پورا مزہ ہوتا ہے، اور جب نفرت ہوتی ہے تو نیو کاسل میں بھی در و دیوار کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے نفرت نہ کرنا۔ ففعل میں اشارہ ہے کہ آئے گی صحیح، جیسے کپڑے کو دھو دیا، ابھی پہنا ہے، یہ کل تک میلا ہو جائے گا، تو اب کیا کریں گے، پانی میں ڈال کے دھو کے پھر صاف کر لیں۔ تو ففعل میں اشارہ ہے کہ لوگوں کے نیگیٹو رویوں سے تیرا دل بھرے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، جیسے کپڑا دھوتے ہو دل کو دھوتے رہنا، دھوتے رہنا، دھوتے رہنا۔ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ۔ کتنی بڑی آؤٹ پٹ، چند پونڈ کے لیے کتنا کچھ برداشت کرتے، چند پونڈ کے لیے کتنی ناگواریوں سے گزرتے ہیں، کتنی مشقتوں سے گزرتے ہیں، اور یہاں اللہ کے نبی کا ساتھ مل رہا ہے، اور صرف اندر کی جنگ ہے، نہ کوئی گرمی کے روزے کا تقاضا ہے، نہ سردی کی لمبی تہجد کا تقاضا ہے، نہ لمبے لمبے ذکر تسبیحوں کا تقاضا ہے، نہ ہر سال حج عمرے کا تقاضا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک کام کرتے رہو کہ اس دل کو صاف کر دو۔ نفرت آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، اکھ ویکھے کن سنے کیویں نہ آوے، کام کیا کرنا ہے، دھو دو۔ اب کپڑے کو جتنا بچاؤ میلا ہو کے رہے گا، لہٰذا کیا کرو، پانی میں ڈال کے دھو لو۔ دل میں پر غبار آئے، کیا کرو، دھوتے رہو، دھوتے رہو۔ سب سے محبت، سب سے محبت۔ اس کے لیے ایک حدیث اور ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے کہا کہ یہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی مدینے والے، داڑھی میں وضو کا پانی تازہ اور ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ، الٹے ہاتھ میں جوتا پکڑاؤ۔ اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا تو آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ سیم وہی صحابی اسی حالت میں، وضو کا پانی ہاتھ میں جوتا۔ اگلا دن آیا تو آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی۔ تینوں دن ایک آدمی۔ اس مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو۔ میری یادداشت میں یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں، ان سے زیادہ عبادت کسی صحابی نے نہیں کی۔ ساری رات تہجد، ایسے بھی نہیں آنکھ لگاتے تھے، اور سارا سال روزہ صرف 2 روزے عیدین کے بس، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن۔ یہ طاقت کسی میں اور میں نے نہیں پڑھی، ہو سکتا کوئی ہو، میں اپنی ہی یادداشت کے مطابق۔
نفی کرتا ہوں یا اس بات کرتا ہوں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کی جتنی سیرت میں نے پڑھی ہے، سب کی تو نہیں پڑھی، نہ پڑھی جا سکتی ہے، جتنی پڑھی ہے اس میں یہ ہستی عبادت میں ان کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ ان کا مزاج سنو، شادی باپ نے شادی کی، شادی والی رات دلہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے ادھر ہو کے اللہ اکبر نفل آنا شروع ہو گیا۔ وہ بیوی دیکھتی رہی بے ہون آئے گا، جب وہ نہیں آیا تو اس بھی مسلح چاہ کے مگرو کھلو کے چل بھائی میں بھی تیرے نال ہی ہوں۔ فجر ہو گئی، نماز کے بعد ابا نے پوچھا بیٹا رات کیسے گزری؟ کہا جی الحمدللہ نفلوں میں گزری، کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تینوں میں اس واسطے پڑھنا ہے بے تو نفل پڑھی رکھ۔ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں یہ کیا کرتا ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ پھر ان کو اللہ کے نبی نے پابند کیا کہ تو 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرے گا، 3 دن میں قرآن ختم کرے گا، 1 دن روزہ رکھے گا، 1 دن چھوڑے گا، زبردستی کروایا۔ ان کو خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے؟ یہ تو کوئی 25 گھنٹے یا 26 گھنٹے 24 گھنٹے تو سارے ہی نہ بھر چھڑے نا، تو یہ تو کوئی 25 گھنٹہ ہے، 26 گھنٹہ ہے، 27 گھنٹہ ہے، کی کرتا ہے؟ میں جا کے ویکھنا کردہ کی ہے۔ پہنچ چاچا جی السلام علیکم، آؤ بیٹھو، 2-4 دن گزار لوں آپ کے پاس۔ کہاں بیٹھا گزار لوں؟ اب جب رات ہوئی تو جلدی سے انہوں نے چادر اوپر لی اور یوں سوراخ کر کے اور ان کو دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ اب ان کا خیال تھا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں، یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہوگا، یا ساری رات روتے روتے گزار دیتا ہوگا۔ وہ تو حیران ہو گیا جب انہیں سرانے سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، اور جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے تو پریشان ہو گئے بھی اے کی بڑی۔ یہ وہ دور تھا جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، منافق، اور یہ جنتی آدمی اور ساری رات ستا پہ، لہٰذا وہ تو بالکل چکر کھا گئے۔ کہا اچھا چلو شاید کل کوئی دکھاوے گا کوئی کام، تو چلو 1 رات اور گزارا۔ اگلی رات بھی انہوں نے وہی کیا، سرانے پر سر رکھا، سونے کی دعا پڑھی اور ہو گئے، اور فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی، اور وہ ساری رات جاگ رہے ہیں ہون کچھ کرے گا، ہون ساری رات ٹپ گئی۔ لے بھائی اے کی بنی، اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، پر یہ کردہ ہی کچھ نہیں، انہوں جنت کی تھلپ گئی، یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کا 1 رات اور گزاروں گا، 1 رات اور گزاری، انہوں نے پھر وہی کام کیا، سوئے اور جا کے فجر پہ اٹھے، تو پھر وہ نہیں رہ سکے، کہنے کے چاچا گلے 3 باری تیری مسلسل بشارت سنی، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ میرا کوئی کام نہیں تھا، میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ چاچا آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو، تم جنت کتوں لب گئی؟ یہ انہوں نے کہا نہیں، لیکن زبان حال تم جنت لب کتوں گئی؟ کہنے کہ بیٹا جو تم نے دیکھا ہے نا یہی ہے میرے پاس، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہے نہیں، اور ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ فرائض تو وہ ایسے لازمی چیز تھی کہ جس کا فرائض کا کرنا کوئی بڑائی نہیں تھی، فرائض سے اوپر کرنے کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ فرما رہے ہیں، پر کس وجہ سے فرمایا؟ ساری رات تو یہ سوتے رہتے۔ تو جب دروازے تک گئے نا تو کہنے کہ بتیجے واپس آ، تینوں نے اندر دی گل دساں۔ دل پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے اس میں دنیا کے کسی انسان سے کوئی نفرت کوئی نہیں، اور اللہ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی، مجھے کبھی کسی سے حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی، اور اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ بن عمر کا باڈی ریسپانس کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہذا ہوا، یوں ہذا ہوا، یہی ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا پر کام بھی بڑا ڈاڈا ہے، بڑا اوکھا کام، تو اوکھے کام پر ہی تو ملتا ہے نا صلہ۔ جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، کھپتے ہیں، تپتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھپاتے تپاتے ہیں۔ تو بھائیو
میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کی ہر ادا بڑی حسین ہے. میں نے صرف آج ایک آپ کو بتائی کہ اس دل کو صاف کرنا سیکھو. لڑائی جھگڑے سے بچو، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ ماں باپ سے، نہ بھائیوں سے، نہ پارٹنر سے. سہنا سیکھو. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی برداشت کرو، اپنی بیوی کی برداشت کرو، اپنے بھائیوں کی برداشت کرو. اللہ کی قسم، جیسے اگلنے میں مزہ ہے نا، ایسے ہی پی جانے میں مزہ ہے. اگلنا تو الٹی ہے، الٹی اچھی کدی کسی نو مزہ ہے. الٹا ناکوں میں پانی چڑھ جاتے، سر میں چڑھ جاتے، برے حال بانکے دیاڑے. کبھی الٹی کرتے آدمی کو مزہ میں دیکھا ہے؟ پینے والے کو ہی مزہ ہے نا، پینے کا ہی مزہ ہے نا. آپ ٹھنڈا ڈرنک پیتے ہو، چائے پیتے ہو، اس کا مزہ ہے. آپ ناگواریوں کو پینا شروع کرو، جنت کا مزہ یہاں آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. میرے بھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اللہ کے لیے برداشت کرنا آ گیا تو جو مزہ اس ٹوٹ جانے میں ہے وہ جڑنے میں نہیں، جو مزہ اس بکھر جانے میں ہے وہ سمٹ جانے میں نہیں ہے، جو مزہ اس ذلت میں ہے وہ عزت میں نہیں ہے. ایک دفعہ کرو تو صحیح، ٹرائی تو کرو کہ اللہ کے لیے نسبت اللہ کی ہو. اللہ کے لیے برداشت کرو، معاف کرو، برداشت کرو، معاف کرو. دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسی بہار آئے گی. باہر برف گر رہی ہوگی، اندھیر رات دن میں ہوگی، لیکن آپ کے اندر سورج چمک رہے ہوں گے. نیوکاسل کا آسمان آپ کو چاند نہیں دکھائے گا، لیکن آپ کے سینے پر چاند 14ویں کا ایسے چمکے گا کہ سارا وجود روشن ہوگا. یہ میں اپنے نبی کی بات پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا ہے. تو بھائیو، یہ زندگی بھی سیکھو، یہ زندگی بھی سیکھو. یہ میرا کہنا تو میں نے 1 گھنٹے میں اپنی بات ختم کر دی آپ کے سامنے. یہ زندگی بھر کا درس ہے، اور جہاں رشتے قریب ہو جاتے ہیں وہاں برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں چوٹ زیادہ لگتی، اس لیے وہاں اجر زیادہ بنا دیا ہے. ایک حدیث یاد ہے کہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اذان کا وقت قریب ہے. ایک جنت اللہ نے بنائی، ساری جنت VIP ہے. اس میں ایک جنت الفردوس ہے جو بہت کمال کی چیز ہے. اس جنت میں ایک VVIP جنت ہے. عام جنت جو اللہ نے بنائی ہے نا، اس کا میٹیریل مٹی نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سونا، چاندی، موتی، یاقوت، زمرد، مشک، عنبر، زعفران اس کی ادنا چیزیں ہیں. باقی پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ لگایا ہے. اور جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے، اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کو خوبصورت بناتا ہے. روزانہ پتہ نہیں کیا بنا رہا ہے. دیکھو، جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو آپ کو انٹرٹینمنٹ کا خیال آتا ہے. جب آپ جاب پہ ہوتے ہیں، جب آپ چھٹی پہ ہوتے ہیں، چلو کوئی تفریح کر لیں. مسلمان موت تک جاب پہ ہے. آپ کے مزے کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. ساری انٹرٹینمنٹ جنت میں اللہ نے سامان بنا دی. یہاں تو ہم سب جاب میں ہیں. جاب میں کوئی بھی نہیں سوچتا ہے چلو کوئی گپا مار لے بھی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ لے بھی ہے، کوئی گانا سن لے بھی ہے. ہر کوئی کہتا ہے یار کام ہے، جاب ہے، جاب ہے، جاب ہے. تو موت تک ہماری جاب ہے، مرتے ہی ہماری چھٹی ہو جائے گی. چھٹی. اس جنت الفردوس میں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہاں کا حسن و جمال، جنت الفردوس کی لڑکی کا قد 130 فٹ ہے. 130 فٹ اصل قد تھا اما حوا رب آدم کا. پھر وہ ہم چھوٹے ہوتے 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 یہ آ گئے. اگر ہم بھی 5 فٹ کے جنت میں چلے گئے سان تو اس بوجھ پا لینا کہ ہسبینڈ شریف کھبے بوجھے کہ سجے بوجھے پتہ نہیں ہے کتنے. تو اللہ واپس سب کو 130 فٹ کی ہائٹ دے گا. اور وہ لڑکی 7 سمندروں میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں گے. 7 سمندر. کئی دفعہ ہر سال سمندر کا کوئی نہ کوئی سفر ہو جاتا ہے. تو جب میں سمندر کی موجیں دیکھتا ہوں مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں.
کیا چیز بنائی. سورج کو انگلی کا یہ ٹپ دکھا دے، یہ اپنا ٹپ، تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیا چیز بنائی. 130 فٹ ہائٹ ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یہاں سے چلتے ہیں اور یہاں تک آتے، اور ان میں اللہ نے موتی لٹکائے ہوئے ہیں، یاقوت لگائے ہوئے ہیں، ہیرے لگائے ہوئے ہیں. ایسے جب وہ سر کو ہلاتی ہے تو پورے بال یوں گھومتے ہیں، پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی. اس میں ایک وی وی آئی پی جنت ہے. یہ میں آپ عام جنت بتا رہا ہوں، اس میں ایک وی وی آئی پی جنت ہے. اس میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں. 3 آدمی. ایک عدل کرنے والا جج، عدل کرنے والا بادشاہ. اب ہر آدمی نہ جج ہے نہ بادشاہ ہے، لہذا ایک اسپیشل کیس ہو گیا. اگلے 2 کیس سب کے لیے ہیں. ایک وہ جس سے رشتہ دار برا کرتے رہے اور وہ ہمیشہ اچھا کرتا رہا. ڈڈی جاب ہے. غیروں کے آدمی گالی بھی برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کی یوں بھی نہیں برداشت کرتا. تو میں نے ایਂ کیوں ویکھیا. تو اس عالی شان وی وی آئی پی میں ایک وہ جائے گا جو رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود بھی اچھا کرتا رہا، اور اس نے زندگی بھر یہ نہ دیکھا کہ او کی کیتی جانتے، یہ کبھی نہیں دیکھا. چونکہ ہمارے روٹس پنجاب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بر صغیر سے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں انتقام یوں پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی. بدلہ لینا یوں پالا جاتا ہے جیسے مالی اپنے پودے کو پالتا ہے. معاف کرنے کا کوئی تصور نہیں. اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے میرے، اب تو سارے قبروں میں چلے گئے، تو میرے ایک چاچا دوسرے سے کہہ رہے تھے، ایک حراج ہمارے فیملی قریب ہیں، ان کے ہماری زمینیں ساتھ ساتھ، وہ مر گیا تھا، تو اس پر وہ تعزیت کے لیے نہیں گئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہیں گئے. تو اب میرا چاچا دوسرے چاچا کو بتا رہا ہے کہ بھرا اللہ بخش مرے آئی نا، میرے والد بھرا اللہ بخش مرے آئی نا، تو وہ چوتھے دن آیا انسانوں کو، چوتھے دن اسی میں چوتھے دن جاؤنا ہے، پہلے نہیں جاؤنا. جنازہ سامنے تیار تھا، 4 قدم پہ جنازہ تھا، اور وہ کہہ رہا ہے چاچا میرا اللہ دی بخشش کر، بھرا اللہ بخش مرے آئی نا میرا والد، تے اے جڑے ہیں نا یہ چوتھے دن آئے ہیں، چوتھے دن اساں چوتھے دن جاؤنا، پہلے کوئی نہیں جاؤنا. یہ میرا معاشرہ ہے. اس میں جو رشتہ داروں کے توڑ میں جوڑ کر کے دکھائے گا تو پھر جنت بھی وی وی آئی پی ہے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. اور خاص طور پر رشتوں میں بھائی بہن بیوی، سب سے زیادہ قابل احترام رشتہ آپ کے لیے آپ کی بیوی کا ہے، بیوی کے لیے خامد ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس پر سینکڑوں آیات اللہ نے اتاری ہیں، سینکڑوں آیات کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. اور میں جب بھی آتا ہوں سنوں طلاقیں بڑھ گئیں، طلاقیں بڑھ گئیں، طلاقیں بڑھ گئیں، کیونکہ ہم نے سکھایا نہیں بچی کو کہ زندگی میں برداشت کیسے کیا جاتا. اور تیسرا کون جائے گا؟ ذو عیال صبور، جس کی حلال میں کبھی پوری نہ پڑی اور حرام نہ کیا، صبر کرتے کرتے مر گیا. حلال میں پوری نہ پڑی اور حرام کیا نہیں، اور اسی میں گھٹ گھٹ کے مر گیا، ایک ہی جائے گا. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں خوبصورتی کو لانا ہے تو اپنے نبی کی قرآن، اللہ کے واسطے قرآن کے لیے ٹائم نکالو، قرآن پڑھا کرو. ترجمے موجود ہیں اردو میں، انگلش میں، قرآن پڑھو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیا کیا، کیسی زندگی گزاری. 2 کام تو آپ گھر بیٹھے کر سکتے، اپنے حبیب کی سیرت پڑھو اور اللہ کا قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے. اور آپس کا معاشرہ محبت والا بناؤ، نفرت کا نہ بناؤ، فرقہ واریت کے بیج نہ بو. اگر یہ تباہی دیکھنی تو پاکستان میں جا کے دیکھ لو کیسے بے گناہوں کے خون بہہ کے چند خطیبوں کی شعلہ نوائی نے ایسی آگ لگائی کہ مسلمان کو کافر کہہ کر اس کی گردن کاٹنے پہ آیا ہو. کیا ظلم و ستم ہے، کیا اندھیر نگری ہے. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تو بھائیو، امت بن کے رہنا. اب اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا دیس ہے، اللہ نے اس کا ظاہر خوبصورت بنایا، آپ اپنے اخلاق خوبصورت کر کے اس کو اور خوبصورت بناؤ. ایک دوسرے پہ خرچ کرو. پاکستان میں اب زیادہ، اگر آپ کے پاسپورٹ یہاں کے ہیں، آپ کے بچے یہاں کے ہیں،
تو آپ پاکستان میں انڈیا میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں خرچ کرو، یہاں بناؤ، یہ تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا، خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ پوچھا کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اب تمہاری نسل نے انگلینڈ کی نسوار چکھ لی ہے، یہ پاکستان واپس کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے، انہوں نے یہیں رہنا ہے۔ یہاں خرچ کرو، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، مسجد میں، دیکھو نا تمہارا بیان مسجد میں ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے کہ جس میں یہ تھوڑے سے لوگ آ سکیں، آپ 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس اتنی مسجد نہیں کہ جس میں اتنا مجمع سما سکے، حالانکہ آپ بڑے مالدار لوگ یہاں رہتے۔ تو آپ اپنا پیسہ یہاں خرچ کرو، آپ کے پاسپورٹ یہاں کے ہیں تو یہاں خرچ کرو، یہاں غریب دیکھو، یہاں خرچ کرو، اپنی اگلی نسل کے لیے سوچو۔ میں جنوبی امریکہ 2-3 دفعہ گیا ہوں، کروڑوں بچے اسلام چھوڑ گئے، کسی نے ان کو دعوت نہیں دی، ماں باپ نے اسلام سکھایا نہیں، نہ مسجدیں بنائی، نہ مدرسے بنائے، صرف مال کماتے رہے۔ مال اتنا کما لیا کہ 1 ارب پورا ملک خرید لے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن ان کی اولادیں اسلام چھوڑ گئیں کہ ان کو ٹائم ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کا۔ اب ہوش میں ہے جب سے تبلیغی جماعتیں گئی ہیں، اب مسجد بنا رہے ہیں، کوئی مدرسے بنا رہے ہیں، تو میں آپ کو قبل از وقت کہہ رہا ہوں اپنی اگلی نسل کے لیے آپ یہاں خرچ کریں، اسکول سوچیں، اچھی تعلیم ان کو دلائیں، بڑی مسجدیں بنائیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مکتب بنائیں جس میں آپ کے بچے قرآن پڑھ سکیں، اپنے نبی کی زندگی پڑھ سکیں، اور آپس میں کوئی 2 مسلمان لڑے ہوئے نہ ہوں۔ تھوڑے سے تو آپ رہتے ہو، اس میں بھی آپ کو جی ساڑی تا بڑھ دینی ہے جی لیک کا ہی چھک چھڑے ہے، اے لیکے لوکے مٹا چھڑو، آپس سے پیار محبت سے رہو۔ مر جانے والے نے کہ لیکے کھچڑے تھے کہ وہ ہمارا ایک بزرگ تھے، وہ بڑے غصے ہوئے، کہا میں آگ چھڑیا ہے، اے میری منجنو بھی ہاتھ نہ لاوے۔ ایک اور کا کہہ رہے تھے میں آگ چھڑیا، یہ میں کانوں سے گواہ ہوں، میں آگ چھڑیا ہے میری منجنو بھی ہاتھ نہ لاوے۔ تو جلے چاچا اور مرن تو دی منجی چامانا لائی، او یا جی انہوں پہ آدھا نے میری منجی نو ہاتھ نہ لاوے۔ تو یہ حماقت کی لڑائیاں بھائیو کوئی سجتی نہیں کسی مسلمان کے۔ لہٰذا اس پورے مجمع میں، پورے اس نیو کاسل میں کوئی 2 مسلمان آپس میں بائیکاٹ نہ ہو، آپس میں ان کا سلام دعا بند نہ ہو، ہر سے غلطی ہوتی ہے، معاف کرنا سیکھو، اللہ آپ کو معاف کرے۔ جہاں کہیں دیکھو ان میں صلح کراؤ، ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی ترتیب بناؤ، مزید اس کو بڑھاؤ نہیں بلکہ اس کو گھٹانے کی کوشش کرو۔ یہاں جو ضرورت مند ہے ان پہ آپ مال خرچ کریں، بہت لوگ ضرورت مند ہیں یہاں بھی، ان کو ڈھونڈیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو یہاں زکوٰۃ خرچ کریں، یہاں کے مدرسوں کو دیں، یہاں کے غریبوں کو دیں۔ آپ کے جو ائمہ مساجد ہیں، تھوڑے تھوڑے ان کی بیچاروں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو نچ آ جائے تو دوائی نہیں لے سکتے، اور پھر آپ ان سے ڈیوٹی لے تو 5 وقت کی ایک ٹانگ پہ کھڑا کرتے ہو۔ تو اپنے علماء کی خدمت کریں، قاری حضرات کی خدمت کریں، حافظوں کی خدمت کریں۔ وہ ایک ایسے ہے تو لطیفہ، وہ ہمارے ہم بھی تنخواہیں تھوڑی تھوڑی، تو ایک ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بچوں بولو CUP سب پر، انہوں نے کہا استاد جی CUP تا کپ ہوندا، کہ نہیں بولو CUP سب۔ میں کہا استاد جی CUP کپ ہوندا ہے کہ پترو ایڈی تھوڑی تنخواہ CUP سب پہ رانا کپ نہیں رانا۔ تو آپ بلاتے ہو انڈیا پاکستان سے، ان کو اچھی تنخواہیں دو تاکہ وہ مطمئن ہو کہ بیچارے آپ کے بچوں کو پڑھائیں، آپ کی مسجد کو آباد کریں۔ اتنی تنخواہیں دیتے ہو، پھر الٹا ڈانٹ ڈپٹ الگ ہوتی ہے۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخی پسند ہے۔ بخیل سے کبھی دوستی نہیں لگتی، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سخی سے کبھی دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ سخی سے دوستی توڑتا نہیں چاہے وہ نافرمان ہو، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں چاہے وہ فرما بردار ہو۔ تو بھائیو لگانا سیکھو، بچانا نہ سیکھو، لگانا سیکھو، تاکہ آپ کا معاشرہ اسلامی بنے، ایمانی بنے۔ جہاں کہیں پتہ لگے ہوئے کوئی ضرورت مند ہے، خود پہنچو، اپنی مسجدیں دیکھو، اپنے مدرسے دیکھو، اپنے اسکول دیکھو، آنے والی نسل کے لیے ابھی سوچو۔ کتنے بزرگوں کی آپ کی قبریں یہاں بن گئی، اور کتنوں کی روزانہ بن رہی ہیں۔ اب یہی آپ کا دیس ہے، آپ کے پاس پیپر ہیں، بن رہے ہیں، کوشش کرو، لیکن پیپر بنانے کے لیے یہاں کی بچیوں کو کھیل تماشا نہ بنا۔ کتنے ہر شہر میں یہ قصے سننے کو ملتے ہیں، پیپر کے لیے شادی کر رہے ہیں، پیپر کے لڑکیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، تو انگریز کا دور تھا، تو اس کا شاگرد شام کو 2 روپے لے کر آیا،
تو اس نے کہا بیوقوف سارے دن میں 2 روپے. کہہ رہی استاد آج بڑا موٹا مال مارا تھا, آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, بہت پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا میری وجہ سے, تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دی. تو اس کے گرو نے اس کو 10 روپے نکال کر دی کہ بیٹا تیرا آئندہ انعام ہے, بڑی سونی گل کی تھی. تو دیکھو ان لوگوں کو دھوکہ نہ دو جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتے, ان کی بچیوں کو دھوکہ نہ دو جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. صرف پیپر بنانے کے لیے اتنا بڑا ظلم و ستم ڈھانا, پھر بھاگ جانا, رفو چکر ہو جانا, اس سے واپس چلے جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے. جو رب یہاں وہاں بھی ہے. ہاں آپ کا صحیح پروسیس ہے ٹھیک, لیکن غلط راستوں سے اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ ڈھاؤ. کل اپنے نبی کو گلہ نہ مل جائے ہماری وجہ سے, عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دے بیٹھے ہماری وجہ سے, یہ نوبت نہ آئے. ہمارے اپنے اتنے گناہ ہیں, پھر اوپر سے گلے اوروں کے ہمارے نبی کو ملیں گے تو کیا ہوگا. لہٰذا بھائیو پراپر طریقے سے کرنا ہے, ضرور کرو, رہنا ضرور رہو. اللہ کی زمین واسع ہے, رزق کی تلاش میں جہاں مرضی جاؤ, لیکن غلط راستوں سے نہیں, غلط طریقوں سے نہ کرو. یہ تھوڑی تھوڑی چند باتیں, اس کا آپ خیال کرو گے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کے لیے بھی تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہو. یہ ایک بڑا خوبصورت کام اللہ نے ہمیں دیا ہے مدتوں کے بعد, جو فرقہ واریت سے پاک ہے, نفرتوں سے پاک ہے, اپنی جان مال کا سودا ہے. آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو جماعتیں آئیں ان کو اپنی مسجدوں میں جگہ دو, ان کے پاس بیٹھو, ان کی سنو. آپ کو اللہ موقع دے ایک ویکنڈ ہر مہینے جاتے رہو, زیادہ موقع دے ڈیوزبری جاؤ, قریب کے یہ گلاسگو ہے, تھوڑا تھوڑا پاکستان جائیں, وہاں آپ وقت لگائیں. اچھی صحبت سے خیالات بدلتے ہیں اور زندگی بدلتی ہے. اگر تھوڑا سا آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت نفع ہوگا. آپ سارے بھائی اس کی نیت بھی کرو, ارادے بھی کرو, ٹھیک ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. وصلى الله تعالى على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Message TV. This is your channel. This is your channel.